أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبلا، والآخر بلا آخر يكون بعدا، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على نور عرشه ومقسم فيضه، السراج الوهاج صاحب التاج والمعراج، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين، أسد الله الغالب غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب عليهم السلام، وعلى السيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها، ما زالت بعد وفاة أبيها مؤسبة الرأس باكية العين ناحلة الجسم، منهدة الركن التي قالت بعد وفاة أبيها صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا. وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الرحمن في الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريدكم الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند ذوالجلال کے شکر گزار ہیں کہ ایک بار پھر اس ذات احدیت نے توفیق دی کہ فرش عزا بچھا کر اپنے مولا اور آقا کو فرصت دے سکیں اور ان کی خدمت میں تسلیت عرض کر سکیں. یہ مجلس عزا کا انعقاد جس مرحومین کے لیے ہوا ہے، ڈاکٹر اسد حسن صاحب کے والدین اور شہدائے ملت جعفریہ، شہید قائد ملت جعفریہ
شہید حسینی اور دیگر شہداء اور مرحومین کے لیے ہے یہ ایصال ثواب کی مجلس، اور ڈاکٹر صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرنے کے لیے مزید یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تمام مرحومین، مومنین، مومنات، شہداء، ڈاکٹر صاحب کے والدین کی ترویح روح کے لیے ایک بار پھر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذات احدیت نے قرآن کریم کو نازل کیا اس مقصد کے لیے کہ انسان کی ہدایت ہو سکے۔ انسان کی ہدایت کے اسباب وہی بنا سکتا ہے جو انسان کا خالق ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو جب فرعون نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ ہمارا رب وہ ہے، ہمارا پروردگار، ہمارا مربی وہ ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے اور خلق کرنے کے بعد ہمیں ہدایت کا تمغہ اور ہدیہ دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس ہدایت کو لینے کے لیے انسان کے اندر ایک ظرف قرار دیا ہے جس کو کہا جاتا ہے فطرت اور ضمیر، اور جس انسان کے اندر ضمیر اور وجدان اور فطرت کا مادہ موجود ہو وہ اللہ کی ہدایت کو لینے کا حقدار ہے۔ جب قرآن کو نازل کیا ہدایت کے لیے، ظرف کا مادہ بھی رکھ دیا ہے، تو اس ظرف کے مادے کا امتحان لینے کے لیے پروردگار متعال نے کچھ ایسی ذوات مقدسہ کو خلق کیا جس کے ذریعے اب لوگوں کا امتحان لیا جا سکے۔ اسی لیے امام علی نقی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خلقکم اللہ انوارا، اللہ تعالیٰ نے آپ اہل بیت کو نور کی شکل میں خلق کیا۔ سب سے پہلے پروردگار متعال نے جس موجود کو خلق کیا ہے وہ نبی اکرم کی ذات مقدس ہے، اور نبی اکرم کی ذات مقدس کے ساتھ ساتھ جس ذوات مقدسہ کو خلق کیا ہے وہ ذوات اہل بیت ہے۔ اسی لیے فرمایا جعل خلقکم اللہ انوارا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے انوار کو، آپ کے مقدس انوار کو جب خلق کیا فجعلکم بعرشہ محدقین، اپنے عرش کے ارد گرد تم ذوات مقدس کا نور کو قرار دے دیا۔ اللہ کے عرش کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ وہی ذات مقدس ہے جس کے بارے میں امام ہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہارے نور کو خلق کیا پھر اس کے بعد کیا کیا؟ تمہارے نور کو عرش کے ارد گرد رکھ دیا، حتی من علینا بکم، اور پروردگار متعال نے یہ تم پر جو ہے وہ یہ احسان کیا ہے کہ ان ذوات مقدسہ کو عالم انوار سے نیچے لا کر دنیا میں اتارا ہے تاکہ تمہاری ہدایت ہو سکے اور تمہیں اس دلدل کی دنیا سے نکال کر آسمانوں اور عالم انوار تک پہنچایا جا سکے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد۔ حتی من علینا بکم، ہمارے توسط سے، ہمارے وسیلے سے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ یہ جو ہم فرش عزا بچھاتے ہیں یہ احسان ہے فاطمیہ کا، یہ ذوات مقدسہ کا احسان ہے ہم پر، اس لیے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک
کسی امت پر پروردگار متعال نے اہل بیت کی صلوات کو پیش ہی نہیں کیا تھا. یہ صرف امت محمدیہ کے لیے تمغہ ہے اور ہدیہ ہے اور یہ احسان ہے کہ پیغمبر بھی صلوات پڑھ سکتے ہیں اہل بیت پر, اور اسی طرح امت محمدیہ پر بھی لازم ہے کہ اہل بیت پر صلوات پڑھی جائے. صلوات. پھر کیا حتی من علینا بکم, جب اللہ نے احسان کیا ہے. اس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, یہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک پر احسان نہیں کرتا. قرآن کیا فرماتا ہے؟ مختلف جگہوں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ یہدی من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کرنا چاہے اس کے لیے ہدایت کے وسائل مہیا کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جو اس احسان سے جو ہے وہ محروم ہیں, اس نعمت سے محروم ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مبارک کے تکاثر کی آخری آیت وَلَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ آیت پیش کی گئی اور یہ پوچھا گیا کہ مولا آپ بتائیں یہ کون سی نعمت ہے کہ پروردگار متعال قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا کرے گا, تو حضرت فرمایا کہ وہ کون سی نعمت ہو سکتی ہے. تو کسی نے جواب دیا کہ مولا یہ جو ہم اللہ نے ہمیں یہ اکرام کیا ہے, یہ اتنی نعمتیں دی ہیں, دنیا میں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, تو یہی تو نعمتیں ہو سکتی ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے, امام حدیث میں ہے کہ امام ایک مرتبہ غضب میں آئے, جوش میں آئے, اور یہ فرمایا کہ اگر تم ایک کریم کے دسترخوان پر حاضر ہو جاؤ, ایک کریم کے دسترخوان پر حاضر ہو جاؤ, اس نے تمہیں دعوت دی ہو, کھانا کھلائے, بہترین غذائیں تمہارے لیے مہیا کی ہوں, تم اس دسترخوان پر بیٹھ کر ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کے بعد اگر وہ کریم تمہیں کہہ دے کہ اب اس کا حساب دو, کیا تم اسے کریم کہہ سکتے ہو؟ عرض کیا کہ نہیں, اس کو تو کریم نہیں کہا جا سکتا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ انسان اگر کریم بن جائے تو ایسا سوال نہیں کرتا, وہ تو اکرم الکرما ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان چیزیں استعمال کرتا ہے اس دنیا میں, ان نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے, اس کے بارے میں سوال کیا جائے؟ یہ کون سی نعمت ہے جس کے متعلق پروردگار متعال نے فرمایا وَلَتَسْأَلُنَّ, یقیناً ضرور بر ضرور قیامت کے دن اس نعمت کا میں تم سے سوال کروں گا جو دنیا میں تمہیں دی تھی اور اس کے متعلق تم سے امتحان لیا گیا تھا. وہ امام ارشاد فرماتے ہیں وہ نعمت ولایت اہل بیت کہ تو نے اہل بیت سے کیسا رویہ اختیار کیا ہے. کیا اہل بیت کی ولایت کو مانا ہے, اس کا اقرار کیا ہے, یا اقرار کرنے کے بغیر اس دنیا سے چل بسے ہو؟ تو یہاں پر امام کا ارشاد ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ولایت امیر المومنین کا اقرار نہیں کرتا تو ایسے موت مرتا ہے جیسے جاہلیت کی موت ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو یہ ولایت اہل بیت. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ ولایت اہل بیت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے متعلق سوال کیا جائے گا. حدیث میں ہے جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے, میت کو, اس کا جو بھی عنوان ہو اس دنیا میں, وزیر ہے, وکیل ہے, حاجی صاحب ہیں, تاجر ہیں, عالم ہیں, مولانا ہے, جو بھی عنوان ہو, جب اس دنیا سے وہ چل بستا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کا ایک ہی عنوان رہتا ہے, مرحوم, میت, ایک ہی عنوان رہتا ہے. تو امام کا فرمان ہے جب انسان میت کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو 6 نور اس کے سامنے نمودار ہوتے ہیں. ایک اس کے سرہانے آتا ہے, وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری نماز ہوں. عزیزان محترم, نماز وہ اصل دین ہے, ستون دین ہے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ نماز ستون دین ہے. جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں امیر المومنین کی محبت اپنے دل میں لیے رہتا ہوں لیکن نماز کے متعلق میں غافل ہوں.
نماز اور ولایت وہ دو عظیم رکن ہیں کہ جس کے متعلق سید الشہداء علیہ السلام نے اپنا سر مبارک دیا ہے. یہ عظیم جملہ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ جو ولایت سید الشہداء، ولایت امیر المومنین اپنے دل میں لیتا ہے، اس کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ سید الشہداء جس دین کے لیے انہوں نے اپنا سر دیا ہے، جس دین کے لیے اپنا علی اصغر دیا ہے، جس دین کے متعلق، جس دین کی بقا کے لیے اپنا جوان علی اکبر دیا ہے اور عباس جیسا بھائی دیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کی آخری نماز بھی اول وقت ادا کی ہے. اگر ہم آج حسینی ہیں، اگر آج ہم علوی ہیں، اگر آج ہم فاطمی زندگی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں نماز کی قدر ہماری زندگی میں کہاں پر ہے، اس کی منزلت کیا ہے. پہلا نور یہ ہے کہ جب سرہانے دیکھتا ہے ایک نور ہے، کہتا ہے کہ میں تمہاری نماز ہوں. دائیں طرف دیکھتا ہے ایک نور ہے، پوچھتا ہے تم کون ہو، وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری زکوٰۃ ہوں. کون سی زکوٰۃ؟ جو دنیا میں رہ کر میں نے ادا کی تھی. یہ وہی زکوٰۃ ہے. جو عمل انسان اس دنیا میں انجام دیتا ہے، عزیزان محترم اس نقطے کی طرف توجہ دلانا لازمی ہے کہ جو عمل انسان اس دنیا میں انجام دیتا ہے وہی عمل ہی قیامت کے دن ہمارے ساتھ پیش کیا جائے گا، ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. اسی حدیث میں یہ نقطہ موجود ہے. حضرت فرماتے ہیں وہ دائیں رخ والا جو نور ہے وہ تمہاری زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ اور خمس کا ایک جیسا حساب ہوتا ہے. جو دنیا میں رہ کر مالدار ہونے کے باوجود بھی خمس ادا نہیں کرتا. امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے، صلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد. اہل فارس آج کل اس شہر کو کہتے ہیں شیراز کا ایک تاجر ہے. اس نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو خط لکھا اور عرض کیا کہ مولا میں فارس کے رہنے والا ہوں، میرا کاروبار ہے، میں تاجر ہوں، اور آپ مہربانی فرمائیے کہ خمس جو ہے وہ ہم سے اٹھا لیجیے. تو امام علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں 4 سطریں جواب دی. سب سے پہلے یہ فرمایا کہ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ مال ہماری کسی ضرورت کو پورا کرے گا؟ ہم تمہارے مال کے ضرورت مند ہیں اور اس کے حاجت مند ہیں. تمہارے مال کی جو ہے وہ جو تم مال دے رہے ہو، خمس ادا کر رہے ہو، تمہاری گردن سے ایک واجب جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے. اور پھر فرمایا ان الخمس عوننا علی عیالاتنا، تمہارا یہ خمس ان ضرورت مندوں کی زندگی کو پورا کرتا ہے جن کے لیے اللہ نے تمہارے مال میں ان کا حق ادا رکھا ہے. یہ خمس ان کا حق ہے. پھر فرمایا کہ جو خمس دے گا وہ اس عہد سے پر پابند ہے جو اس نے عہد الست میں، عالم الست میں ہم اہل بیت کے ساتھ وہ عہد کیا تھا. وہ کون سا عہد تھا؟ کہ جب پروردگار متعال نے اپنی وحدانیت اور احدیت کو پیش کیا تو کچھ لوگوں نے لبیک کہا. یہ امام کا فرمان ہے. پھر خداوند متعال نے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کو پیش کیا. پھر ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ نبوت اور رسالت پیغمبر کا اقرار کیا. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جب 2 مرحلے گزر گئے پھر پروردگار متعال نے امیر المومنین کی ولایت کو لوگوں پر جو ہے جب پیش کیا. ان پچھلے لوگوں میں سے کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے اس ولایت کا اقرار کیا ہے. اے اہل فارس کا رہنے والا تاجر، یہ سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارا خمس اس عہد کی پابندی ہے جیسے تم نے وہاں پر ولایت کا اقرار کیا تھا. ولایت صرف اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، عمل میں اس کو زندگی میں لانے کا نام ہے. صلوات پڑھیں محمد. ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہہ دینا کہ میں علی کا مرید ہوں، علی کا موالی ہوں. علی کو عمل چاہیے. مالک جب دنیا سے چلتے ہیں تو امیر کائنات رو پڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مالک کے دل میں صرف ولایت علی تھی، عمل میں اس نے کچھ نہیں کیا.
علی کو اقرار اور ساتھ میں عمل چاہیے. اور عمل کس چیز کا؟ نماز ہے تو ادا کرنی ہوگی، روزہ ہے تو ادا کرنا ہوگا، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تو ان کو ادا کرنا علی کے موالیوں کی شروط میں سے ہے. صلوات پڑھیں محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں دائیں طرف جب دیکھتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے، پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں. وہی قرآن جو اس دنیا میں ہم اس سے غافل ہیں. یہ بریکٹ میں بات میں کرتا چلوں. مسلمانوں کا یہ دو گروہ ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور قرآن کو بظاہر قبول کر بھی لیا اور تھام بھی لیا بظاہر، اور جبکہ قرآن کو بھی سمجھا نہیں ہے. اور دوسرا گروہ تو ہمارے ہیں، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا. جبکہ حدیث کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے جانے کے بعد دو چیزیں یہاں پر تمہارے لیے ہدیہ کے طور پر، نعمت کے طور پر چھوڑے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و عترتی. ایک اہل بیت ہے، دوسرا قرآن ہے. ایت اللہ عظمیٰ بہجت رحمت اللہ علیہ کا ایک عظیم جملہ ہے، بہت سخت جملہ ہے، لیکن یہ پہلے میں اپنے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو کہتا ہے کہ حسین کی محبت دل میں ہے لیکن قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے امیر کائنات کی محبت میرے دل میں ہے لیکن قرآن سے غافل ہے. قرآن سے تمسک کرنا اسی طرح ہے جیسے انسان اہل بیت سے تمسک کرتا ہے. اگر قرآن کو دیکھنا ہے تو اہل بیت کے ساتھ دیکھنا ہے، اگر اہل بیت کو دیکھنا ہے تو قرآن کے ساتھ دیکھیں. آئیے کربلا میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شب عاشور راوی نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سید الشہداء کے اصحاب کے خیموں کی طرف سے جب گزر رہا تھا تو کیا دیکھ رہا ہوں؟ زہیر کا خیمہ ہے، نماز کا وقت ہے، نماز شب کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دوسرے خیمے سے گزرتا ہوں تو حبیب بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دیکھیں اصحاب سید الشہداء کو اگر ہم دیکھیں تو ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے جو جھوٹی ہو. اگر نماز کی ادائیگی ہے تو اول وقت ہے، اگر خمس کی ادائیگی ہے تو سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے یہ 60,000 دینار یا درہم کی لیے یہ میں زمین خرید لیتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ زہرا کا لال ایک غصبی جگہ پر اس کا خون بہے. دیکھیں امیر کائنات کی سیرت، سید الشہداء کی سیرت یہی ہے، قرآن سے تمسک. پھر فرمایا کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، ایک اور عمل ہے جو نورانی ہے، اس سے بات کرتا ہے. پھر آخر میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اپنے سر کے پیچھے دیکھتا ہے جس کا نور ان تمام انوار سے زیادہ روشنی ہے اس میں. پھر عرض کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ تم کیا ہو؟ پھر وہ نور کہتا ہے کہ میں نور ولایت ہوں، میں علی کی ولایت کا نور ہوں جس کے لیے تو نے دنیا میں اتنی مشکلیں کاٹی ہیں اور تمہارے تمام اعمال اس بنا پر اللہ قبول کرے گا کیونکہ تمہارے دل میں ولایت اہل بیت تھی. جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہو تو امام فرماتے ہیں اگر ولایت علی دل میں ہے تو تمہارے تمام اعمال صحیح ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا عروج ہے. اگر ولایت علی دل میں نہیں ہے تو چاہے تم نماز پڑھو چاہے تم زنا کرو دونوں برابر ہیں. صلوات پڑھے محمد حتی من علینا بکم. پروردگار متعال نے اس انوار کو اپنے عرش کے ارد گرد رکھا، پھر ہم پر احسان کیا کہ ان انوار کو، ان ذوات مقدسوں کا نور جو ہے اس عالم دنیا میں بھیجا تاکہ ہماری ہدایت ہو سکے. امام چھٹے تاجدار ولایت سے حدیث ہے، جناب ابی بصیر حضرت کی خدمت میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ فرمائیے
کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی مخلوق کو ابھی تک خلق نہیں کیا تھا اور آسمانوں اور زمینوں کو خلق نہیں کیا تھا تو تم ذوات مقدس سے کہاں تھے؟ آپ ذوات مقدس سے کہاں تھے جب آسمانوں کو بھی ابھی تک خلق نہیں کیا تھا؟ تو چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں کہ اے ابی بصیر کنتم ما کنتم قبل ان یخلق اللہ السماوات والارض، فرمایا کننا انوارا، کہ ابھی تک پروردگار متعال نے نہ آسمانوں کو خلق کیا تھا نہ زمین کو خلق کیا تھا۔ آسمانوں کو خلق کرنے سے پہلے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کننا انوارا، ہم نور کی شکل میں تھے۔ فرمایا کہ فسبح اللہ تعالی ونقدسہ ونسبح اللہ تعالی ونقدسہ، ہم ہی وہ تھے، وہ مخلوق جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح کی ہے اور اللہ کی تقدیس کی ہے۔ سب سے پہلے جس مخلوق نے اللہ کی تسبیح کی ہے وہ انوار اہل بیت تھی۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں حتی خلق اللہ الملائکہ، یہاں تک کہ پروردگار متعال نے ملائکہ کی خلقت کی ہے، ملائکہ کو خلق کیا۔ اور پھر جب ملائکہ کو خلق کیا اس کے بعد یہ فرمایا، ملائکہ کو فرمایا فسبحوا، اب تسبیح کرو۔ کس کی تسبیح کرو؟ مجھ پروردگار متعال اور رب جلیل کی۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ پیش کیا گیا کہ اے ملائکہ اپنے رب کی جو ہے وہ تسبیح کرو، تو ملائکہ مبہوت ہو گئے کہ تسبیح کس چیز کا نام ہے۔ تو پھر امام فرماتے ہیں کہ فسبحنا، کہ ہم نے تسبیح کی، جیسے ہم نے تسبیح کی اسی طرح ملائکہ نے تسبیح کی۔ فسبحنا فسبحت الملائکہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہاں پر جب ملائکہ کو فرمایا کہ اپنے رب کی تسبیح کرو تو جبرائیل سب سے پہلے اٹھے اور عرض کیا کہ پروردگارا کیسے تسبیح کی جا سکتی ہے، کیسے تسبیح کریں ہم؟ تو پروردگار متعال نے کہا کہ ان ذوات مقدسہ کی طرف رخ کرو اور ان سے سیکھو، جیسے وہ تسبیح کرتے ہیں ویسے ہی تم تسبیح کرو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی ملائکہ ہیں ان کے تمام تر ملائکہ کے مقامات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو 4 فرشتے بنتے ہیں۔ 4 فرشتوں کا سب سے بڑا مقام ہے، جبرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اور ان تینوں میں سے سب سے بڑا مقام جبرائیل ہے، جبرائیل کا ہے۔ اور جبرائیل اگر اس دنیا میں خلق ہونے کے بعد اگر اس نے تسبیح کی ہے تو علی ابن ابی طالب کی تعلیم کی بنا پر اس نے تسبیح کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بصیر تم نے سوال کیا ہے ہم اہل بیت کے بارے میں، اب یہ جواب میں نے دے دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہمارے شیعوں کا آسمان پر ان کا کیا مقام ہے۔ پھر فرمایا کہ الا انا خلقنا انوارا، کہ ہمیں نور کی صورت میں جب خلق کیا پروردگار متعال، وخلقت شیعتنا من شعاع ذلک النور، ان انوار میں سے ایک نور میں سے ایک کرن پروردگار متعال نے خلق کی، اس ایک کرن سے پروردگار متعال نے ہمارے شیعوں کو خلق کیا ہے۔ خلقت شیعتنا من شعاع ذلک النور، اس نور میں سے کسی ایک کرن سے پروردگار متعال نے ہمارے شیعوں کو خلق کیا ہے۔ پھر فرمایا فذالک سمیت شیعہ، اسی لیے شیعہ کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ شیعہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی خلقت اہل بیت کے انوار میں سے کسی ایک نور کی ایک کرن اور تجلی سے خلق کی گئی ہو، اور آسمان میں
بھی اس کی تجلی جو ہے وہ نورانی ہے. اس زمین پر رہتے ہوئے زندگی کی ابتدا سے لے کر آخر تک اس کی زندگی نورانی سے نورانی بنتی ہے. اسے شیعہ امیر المومنین کہا جاتا ہے. شیعہ علی ابن ابی طالب کہلانا آسان ہے، بننا بہت مشکل ہے. مالک بیٹھے ہیں حضرت کی خدمت میں، تشریف فرما ہے. امیر کائنات نے فرمایا دیکھیں امام بھی ہر ایک سے اپنے اسرار بیان نہیں کرتے. مقام اتنا بلند ہے کہ امیر کائنات اپنے اسرار مالک سے کہہ رہے ہیں. پوچھتے ہیں مالک یہ بتاؤ، اتنی ہدایت، اتنی دستگیری، اتنی تبلیغ دین کے بعد لوگ معاویہ کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں اور ہماری طرف نہیں آتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امیر کائنات جانتے ہیں، لیکن یہ جاننا چاہتے ہیں، مالک کو بتانا چاہتے ہیں تمہارا مقام کیا ہے. مالک عرض کرتے ہیں مولا حقیقت یہ ہے کہ آپ حق کی بات کرتے ہیں، حق سے ایک انچ سے کم تر بھی آپ دستبردار نہیں ہوتے. اور معاویہ جو ہے وہ رنگین سفرے اور دسترخوان لگاتا ہے، لوگوں کو اس دسترخوان پر جو ہے وہ دعوت دیتا ہے. آپ حق کی بات کرتے ہیں، اور حق کی بات کرنے کے لیے انسان کے اندر حق بات سننے اور کرنے کی ظرفیت ہونی چاہیے. اسی لیے امیر کائنات نے فرمایا کہ اتبع الحق، حق کی تبعیت کرو، ولو کان مرا، اگرچہ وہ حق تلخ ہے. اسی لیے اس کا مقابل بھی فرمایا کہ باطل بہت میٹھا ہوتا ہے. انسان جو ہے اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اس حق کی تلخی کو گوارا کر سکتا ہے تو پروردگار متعال اسی دنیا میں رہ کر اس کے زبان کے نیچے ایسی مٹھاس رکھتا ہے کہ امیر کائنات کا فرمان ہے کہ جب حق کی تبعیت کر لیتا ہے انسان تو اسی وقت، آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسی دنیا میں رہ کر اگر حق کی بات کی ہے تو پروردگار متعال اسی وقت تمہارے زبان کے نیچے ایسی مٹھاس ڈال دیتا ہے جو دنیا کی تمام مٹھاسوں سے الگ ہے. کننا انوارا حتی من علینا بکم، پروردگار متعال نے احسان کیا ہے. یہ جو ہم علی علی کہتے ہیں، حسین حسین کہتے ہیں، اپنی سیرت کو فاطمی بنانا چاہتے ہیں، یہ فرش عزا بچھا کر ہم صاحبان عزا کی خدمت میں تسلیت پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے. وہی کہتے ہیں کہ تم مجلس سننے کے لیے جانا ہے، تمہیں مجلس پڑھنے کے لیے دعوت ہے، تمہیں لنگر دینے کی دعوت ہے، سب ادھر سے ہی آتا ہے. اس فرش عزا میں ہر ایک آدمی نہیں آ سکتا، وہی آ سکتا ہے جس کو سیدہ نے بلایا، وہی آ سکتا ہے جس نے زہرا کے لال نے بلایا ہو. یہ ایام جو ہیں وہ بہت ایام سنگین ہیں فاطمیہ کے ایام. میں عرض کرتا ہوں امیر المومنین کو ماہ رمضان کی 19ویں دن کی سحر کو ضربت نہیں لگی. امیر کائنات کو اس دن ضربت لگی جب زہرا کا اس دنیا سے چلے جانے کی خبر ملی. ارباب مقاتل لکھتے ہیں اسماء سے بات کرتے کرتے، یا دوسری نقل میں ہے جو مشہور ہے کہ سیدہ نے فرمایا کہ اسماء میں اپنے کمرے میں استراحت کرنا چاہتی ہوں، اللہ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اگر میری تسبیح کی آواز آ جائے تو یہ سمجھنا ابھی زہرا زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز قطع ہو جائے تو یہ سمجھ لینا اب علی تنہا ہو چکے ہیں. ارباب مقاتل کا لکھنا ہے کچھ ہی دیر بعد جب اسماء نے دیکھا تو زہرا کی آواز تسبیح کی نہیں آ رہی. داخل ہوتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ دنیا سے چل بسی زہرا، اب علی کی مظلومیت شروع ہو گئی ہے. بس اسی اثنا میں جب روتے روتے
زہرا پر گرتی ہیں، روتی ہیں، تو کیا دیکھتی ہیں؟ الحسن والحسین علی الباب، دور سے دیکھتے ہیں کہ حسنین شریفین گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ ارباب مقاتل کا کہنا ہے کہ اسماء نے اس طرح کا کچھ دکھایا کہ کہیں حسنین کو پتہ نہ چل جائے کہ اب ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو جب دیکھتی ہیں حسنین شریفین امامین ہیں، معصومین ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ بس جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا میں ان کی والدہ نہیں رہی تو اسماء کہتی ہیں کہ اے بیٹوں جاؤ اور اپنے بابا کو بلا لاؤ۔ ارباب مقاتل کا لکھنا ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ حسنین کیسے مسجد تک پہنچے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امیر کائنات کیسے پہنچے ہیں؟ 2 بچے، ننھے بچے جن کی عمر 7-8 سال ہے، وہ کیسے مسجد تک پہنچے ہوں گے؟ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں بس ایک جملہ عرض کیا کہ بابا اب ہماری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ اے امیر کائنات آپ پر کیا گزری ہوگی جب آپ کو یہ خبر ملی ہوگی؟ ارباب مقاتل کا لکھنا ہے کہ وہ خیبر شکن قلعہ خیبر کو اپنے ید اللہ ہاتھوں سے اٹھانے والے علی، آج علی کیسے یہ ظلم برداشت کرتے رہے؟ یہ کیسے خبر برداشت کی ہوگی کہ وقع علی علی وجہ، علی امیر کائنات اتنا بڑے بہادر اپنے منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں۔ علی کو گھر لایا گیا۔ جب گھر پہنچتے ہیں ارباب مقاتل شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ یہاں پر جب علی پہنچتے ہیں، زہرا کے بستر کے پاس جب پہنچتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اے امیر المومنین، زہرائے مرضیہ بھی گھر میں ہیں، آپ پر کیا گزری ہوگی بہت مشکل ہے، لیکن ابھی زہرائے مرضیہ اپنے گھر میں ہے، کربلا کی ریت گرم زمین پر تک و تنہا نہیں ہے۔ علی نے کیا کیا؟ زمر رأسہ علی صدرے، اپنے سر کو زہرا کے بستر سے لگایا اور کیا فرمایا؟ بہت جلد اس دنیا سے چلی گئی ہو، اب علی دنیا میں تنہا رہ گئے۔ میں عرض کرتا ہوں اے امیر کائنات، ابھی آپ کی زہرا اس دنیا سے چلی گئی لیکن آپ زہرا کے پاس ہے، زہرا کے بیٹے آپ کے پاس ہے۔ جب آخری وقت آیا تو علی امیر کائنات نے فرمایا کہ اے بچوں بہت آہستہ رونا، کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ زہرا اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ جب بچوں کو یہ کہہ دیا تو اسماء کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ امیر کائنات غسل دیتے دیتے غسل سے دستبردار ہوئے، اپنے ہاتھ کو دیوار پر رکھو اور بلند آواز میں گریہ شروع کر دیا۔ میں نے عرض کیا ہے مولا آپ نے تو بچوں کو کہا کہ ایسا رونا، لیکن آپ خود بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ تو امیر کائنات نے فرمایا اسماء مجھے زہرا نے نہیں بتایا تھا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ابھی غسل دیتے دیتے اس جگہ پر میرا ہاتھ پہنچا جہاں پر زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تو مولا کی آواز بلند ہوئی۔ میں عرض کرتا ہوں اے امیر کائنات، ابھی آپ کو معلوم ہوا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، لیکن آئیے کربلا میں آپ کے حسین سے کیسا رویہ اختیار کیا گیا۔ شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے، سید ابن طاووس نے بھی لکھا ہے کہ سید الشہداء صبح عاشور سے لے کر ظہر عاشور تک جو بھی شہید جاتا تھا، سید الشہداء کربلا کی میدان کی طرف رواں ہوتے تھے، ہر شہید کو واپس پلٹاتے تھے، لیکن ایک ایسا مقام پر آ کر پہنچتے ہیں
فوقف یستریح ساعتا، کچھ لمحے کے لیے حسین کا لال استراحت کرنا چاہا تو اپنے گھوڑے پر سوار ہی تھا، اپنے سر کو گھوڑے کی طرف نیچے کیا تو ایک شقی الاشقیاء نے ایک ایسا پتھر کا وہار کیا کہ جو سید الشہداء کی پیشانی پر پیوست ہوا، پیشانی سے خون بہنے لگا۔ تو زہرا کا لال جب اس نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا اور پیشانی کے خون کو صاف کرنا چاہا تو دوسرے شقی نے ایک ایسا وہار کیا، ارباب مقاتل کا کہنا ہے کہ زہرا کا لال اب آگے سے اس تیر کو نہ کہہ سکا، نیچے سے جھکتے ہیں، پیچھے سے یہ تیر شعبہ تیر اپنے سینے سے اپنے کمر سے نکالتے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔